السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشي پروګرام د مشرق سپورټس زم خسته رحمان. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړي. نور کله پشان را سره موجود دی عمران یوسفزئی چې سپورټس تزیه کارم دی ور سره په مختلفو لوبو باندې دغه خاص اهم او دغه شانتي بهترین تبصرې د خبرونو په شکل کې مونږ تاسو پورې درسو. په دې پروګرام کې نن زموږ خوشبختی ده چې مونږ څنګه تاسو ته معلومه ده چې صرف په کرکټ نه بلکې په ټول لوبو باندې خبره کوو. نو مونږ سره نن د باډي بلډینګ فیډریشن صدر صاحب پریزیډنټ را سره موجود دی طارق پرویز صاحب. هغې سره به هم تفصیلي خبرې کوو. د مونږ زیاتې خبرې به نن وي په باډي بلډینګ باندې. نو یقینا چې تنسازي یو بهترین او زبردست قسم لا ورزش هم دی، لوب هم ده. په پوره دنیا کې د پاکستان نوم هم روښانه کېږي او په پاکستان کې دننه چې کومې مقابلې کېږي هغې نه هم تاسو وخت په وخت واقف یې. عمران بھائی که څنګه؟ جی بالکل خیر رحمان، ډېره مننه، شکریہ. او طارق صاحب ته هرکلی وایو په شریک. بالکل طارق صاحب ته هرکلی وایو. طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. بنیادی طور پر خستہ ہمارے اس پروگرام کا، چونکہ ویسے تو فارمیٹ پشتو کا ہے، لیکن آج ہم چونکہ ہمارے گیسٹ طارق صاحب ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کو پورا پروگرام ہم اردو میں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ میسیج بھی پہنچ سکے. باڈی بلڈنگ تنسازی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایک بچہ جو کہ بچپن سے لڑکپن یا جوانی کے سرحد پر قدم رکھتا ہے، سب سے پہلا عشق اس کا جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ ہے. ایسا ہی ہے، آپ نے تن سے محبت، بالکل تن سے محبت، اور یہ اسی لیے پھر وہ تنسازی کی طرف آتا ہے. اور تنسازی یعنی کہ اپنے جسم کو بنانے کے لیے باڈی بلڈنگ ایک بہت زبردست کھیل بھی ہے، ایک بڑا بہترین مشغلہ بھی ہے، ایک بہت ہی زبردست قسم کی ورزش بھی ہے، کھیل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل اور ملکی اور غیر ملکی سطح پر آگے جانے کے بہت سارے اس میں مواقع بھی موجود ہیں. اور خبر ہم نشتے چھے پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. جی بالکل کھیلو گے کودو گے تو اب وہ ذرا سے معاملات بہتر ہو گئے ہیں، تو اب جو زیادہ کھیلوں کی طرف آتے ہیں ان کے جو ہے وہ آگے جانے کے مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مستقبل میں بہتر امکانات بھی ان کو دکھائی دیتے ہیں. اور پھر مسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں، مسٹر خیبر پختونخوا، مسٹر پاکستان، کے پی، مسٹر پشاور، مسٹر کے پی، مسٹر پاکستان، پھر مسٹر ایشیا، پھر مسٹر ورلڈ، مسٹر یونیورس. تو بڑے مدارج ہیں اس کے جو آہستہ آہستہ طے کرنے پڑتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دم ان ساری سیڑھیوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ ترقی وہی کرتے ہیں کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے دو کر کے سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ورنہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، جیسے آپ نے بتایا خیز رحمان، کہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ طارق پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یقیناً خیبر پختونخوا کی یہ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ یہاں پر صرف 2 گیمز ایسی ہیں کہ جس کے پریزیڈنٹ آپ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، ورنہ زیادہ تر جو فیڈریشنز ہمارے پاکستان میں مختلف کھیلوں کی ہیں، تقریباً 40 سے زائد فیڈریشنز ہیں جن کے زیادہ تر صدور جو ہیں وہ یا تو پنجاب میں ہیں یا پھر سندھ میں ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک تو سائیکلنگ ایسوسیشن، سائیکلنگ فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں سید اظہر علی شاہ صاحب، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں بلا چکے ہیں، وہ بھی ہمارے مہمان رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں طارق پرویز صاحب، وہ بھی خیبر پختونخوا خاص طور پر پشاور سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ طارق بھائی آپ کے وقت کا، آپ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے جو میں نے ایک تجزیہ کیا ہے کہ جو بچپن سے بچے یعنی میٹرک کے بعد، نارملی میں نے دیکھا ہے کہ میٹرک کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بچوں کو یہ شوق چڑھتا ہے، اور پھر یہ پہلا عشق ہم کہہ سکتے ہیں بچوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں شکر گزار ہوں مشرق اسپورٹس کا کہ آج انہوں نے اس اپنے فورم پر مجھے انوائٹ کیا اور مجھے کچھ اپنے خیالات کو اور اس گیم پر بات کرنے کا موقع دیا. آپ نے جو عشق کی بات کی ہے، آپ نے تو بچپن کی بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز جو یونان سے ہو گیا تھا. جب آپ نے سنا ہوگا جب کہتے ہیں یار یونانی دیوتا، تو دیوتا کو اس سینس کہا جاتا ہے کہ اس کی جسمانی ساخت بڑی اچھی ان کی، وہ وہاں سے شروع ہوا تھا. کچھ ایکسرسائز کا یا ورزش کا پروگرام جو عام نارملی ہوتی تھی، تو وہاں سے جب جسم کو خوبصورت بنانے کا آغاز ہوا، تو اس وقت سے جب یونانی دیوتا کا نام سامنے آیا، تو یہ اس وقت سے ایک انسان کی ایک جبلت ہے، انسان کی اپنی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد دیکھنا چاہتا ہے. کوئی لباس کے صورت میں، کوئی اپنے ہیئر اسٹائل کرتا ہے کچھ، لیکن جب آپ کا ایک مردانگی کا بھی ایک اس میں ایشو آ جاتا ہے، تو جب انسان سر شامل ہے، تو جب آپ اپنی جسم کو خوبصورت بنائیں کہ ظاہر آپ دوسروں سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں. اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ مختلف گیمیں ہوتی ہیں، ہر گیم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جس طرح آپ بیڈمنٹن لے لیں یا کوئی بھی گیم لے لیں ایکسٹرا، اس کا آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں فلانی گیم
کھیلتا ہوں میں فلانی, لیکن باڈی بلڈنگ ایک ایسی گیم ہے کہ اپنا تعارف خود کروا دیتی ہے. یہ بالکل زبردست, آپ کو جسامت بتا دی تھی کہ آپ ایک ایتھلیٹ ہیں, باڈی بلڈنگ کرنے والے ہیں اور اپنے جسم کو اچھا بنانے والے ہیں. تو یہ عشق جاری ہے اور میرا خیال ہے یہ جب تک انسانیت ہے یا جب تک اس جاری رہے گا. کھیل کے ساتھ محبت اور عشق طارق بھائی کتنے کوئی سالوں پر محیط ہے ذرا یہ؟ مجھے یہ عشق ہوا تھا 88-89 کے اس میں, تو وہاں سے میں نے ایکسرسائز وغیرہ شروع کی, لیکن آئی تھنک 93-94 میں میرا دی اینڈ بھی ہو گیا تھا ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. اچھا. تو لیکن اس دوران میں نے اپنے جتنے بھی 6-7 سال کی اس میں نے 4 ٹائم اپنے کے پی میں گولڈ لیا, پاکستان میں 4 تک گیا. تو مطلب ایک سلسلہ جاری تھا, لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا تو میں اس چیز سے ہٹ گیا. پھر میں آرگنائزیشن کی طرف آ گیا 97-98 میں. تو یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے اور گیم سے محبت ہی ہے جو اب تک مجھے اس میں روکے ہوئی ہے. اور ہم ذکر اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں کہ ہم مختلف گیمز میں, جیسے کرکٹر ہے ہمارے, چونکہ ہم نے T20 ورلڈ کپ کے دوران میں پورا یہ پروگرام جو تھا ہمارا زیادہ تر فوکس کرکٹ کے اوپر ہوتا تھا, تو ہم اس میں بھی یہی بات کرتے تھے کہ جو کرکٹرز کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں یا اس گیم کو چھوڑ چکے ہیں, وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت, چاہے وہ کامنٹری کی صورت میں ہو, چاہے وہ کوچنگ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی اور فارمیٹ یا تجزیہ کار بننے کی صورت میں ہو, تو وہ کسی نہ کسی صورت اب تو لیجنڈری کرکٹ بھی آ گیا. جی بالکل, اب وہ اب تو وہ ظاہر سی بات ہے, لیجنڈ بھی جو سینئرز ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی صورت اپنے آپ کو اس کھیل کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں. طارق بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اس کو ہم کھیل بھی کہہ سکتے ہیں, مشغلہ بھی ہے اور شوق بھی ہے, لیکن مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. مہنگا دیکھیں, آپ نے کہا نا یہ شوق بھی ہے سارا کچھ, لیکن یہ ہماری ضرورت ہے. جی بالکل. جو آج کل آپ کو دیکھا جائے نا, جو آج کل کا دور جا رہا ہے اس میں پوری دنیا میں ایک فٹنس کا جو ایک رجحان ہے, یہاں انفارچونیٹلی ہمارے ذرا یہاں کے لوگوں میں ذرا اس چیز کی اویئرنیس کم ہے, لیکن یہ تو اب ضرورت ہے ہر انسان کی, چاہے آپ 15 سال کے ہیں یا آپ 14 سال کے ہیں, چاہے آپ 80 سال کے ہیں, تو فٹنس کی طرف جانا ایک آپ کی ضرورت ہے. تو شوق ایک غلط چیز ہے اور ہمیں تو اس چیز کو ضرورت کے طور پر اپنانا چاہیے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں جتنی فٹنس, اب ہماری جو باڈی بلڈنگ بھی ہے, ہماری انٹرنیشنل جو باڈی ہے, انہوں نے پچھلے 4-5 سال سے ایک فٹنس کا بھی شروع کیا, اور ہمارے اب نام جو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن. فٹنس پہلے سے جاری, لیکن اب وہ اتنی ہائپ اور اتنی اس نے زور پکڑ لیا ہے کہ باڈی بلڈنگ سے کافی آگے نکل چکا ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں فٹنس کی طرف لوگوں کو لانا. کیونکہ باڈی بلڈنگ آپ کے اگر جم میں اگر 100 لوگ آتے ہیں تو باڈی بلڈنگ کرنے والے اس میں آپ کو 5 یا 10 سے زیادہ نہیں ملیں گے. باقی جو 90% ہے وہ تو فٹنس کے لیے آتے ہیں, اپنے آپ کو اس کی طرف بھی اب فوکس کیا گیا ہے کہ فٹنس کی طرف لوگ آئیں, اپنی صحت کا دھیان رکھیں. باڈی بلڈنگ تو ایک پروفیشنل اس کی طرف چلے گی, یہ بہت مہنگا گیم ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہی رو رہا ہے جو مہنگائی کا جو عالم ہے ہمارے ملک میں, اور ہمارا جو زیادہ متوسط طبقہ ہے وہ اس گیم میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. دیکھیں جب جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ اتنی محنت کی طرف آ نہیں سکتا, وہ اتنی محنت کرنا عادی ہوتا ہے, اور پھر غریب وہ تو پھر بالکل ہی نہیں کر سکتا, وہ تو 10 انڈے بھی دن میں نہیں کھا سکتا. اور ہماری تو گیم میں اگر آپ کانٹیسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو تو دن میں 2 درجن 3 درجن صرف انڈے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد چکن ہے, مچھلی ہے, فروٹس ہیں. تو آج کل تو میرا خیال ہے یہ 600-700 روپے کے اگر آپ انڈے کھا لیں گے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. اچھا ہم اس کو گھر سے بوری بستر باندھ کے, خیسا اس کو ہم مہنگا اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں. طارق بھائی کو پتہ ہے میں بڑے ایک عرصے سے, چونکہ ہم نے خود بھی باڈی بلڈنگ کر رکی ہوئی ہے, طارق بھائی ہم نے بھی ہلکا پھلکا مشینوں کو چھو رکھا ہے, مشینوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں, لیکن وہ ساری اچھا مہنگا اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں خیسا کہ اس کی جو ڈائٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے. یعنی ایک اگر آپ صرف کلب لیول کے مقابلے کی بات کریں, صرف ایک مطلب سٹی کی نہیں, صوبے کی نہیں, پاکستان کی نہیں یا انٹرنیشنل نہیں, آپ صرف ایک کلب لیول کی, یعنی 4-6 کلب آپس میں ایک کمپٹیشن جو کرتے ہیں اس کے لیے جو تیاری کرنی پڑتی ہے وہ بھی میرے خیال سے اتنی مہنگی ہے کہ کم سے کم 30 سے 40 ہزار روپے اس کھلاڑی کو شاید ضرورت ہوگی اس کے پر منتھ اس کو اپنی ڈائٹ برابر رکھنے کے لیے. اچھا نارملی طارق بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف جگہ جگہ پر کلب کھلے ہوئے ہیں, تو ایک چیز میں نے نوٹ یہ کی ہے کہ باڈی بلڈنگ بہت زبردست گیم بھی ہے, بڑا اچھا اس کا شوق بھی ہے, مشغلہ بھی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو پسند بھی ہے.
لیکن یہ اس طریقے سے ہمارے ہاں سائنسی طریقے سے ترقی نہیں کر پایا جس طرح باقی ممالک میں کر چکا ہے یا کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سائنسی طور سے کیوں ٹیکنالوجی میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں طارق بھائی؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہمارے جس طرح آپ نے بتایا نا کہ گلی محلے میں بھی جم ہے اور بہت زیادہ ہے، اور لیک آف جو ایک ہمارے پاس جس طرح کوچز کی کمی ہے یا ہمارے یہاں پر ٹرینڈ لوگوں کی یا کوالیفائڈ لوگ تو تقریباً 5% بھی نہیں ہے ہمارے. اچھا. یہ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کل یہ بزنس بن چکا ہے. جس کے پاس 20-30 لاکھ روپے ہیں اس نے ایک جم کھولا اور وہ ساتھ سپلیمنٹ کا بھی کام کر رہا ہے، کچھ ڈرگ میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ہم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. چیز یہ ہے کہ جب تک آپ اس کا ایک سسٹمیٹک گورنمنٹ کی طرف سے سسٹم نہیں ہوگا، جب تک اتھارٹی نہیں ہوگی اس کے بارے میں کوئی، تو کوئی چیک تو کرنے والا ہے نہیں ہے نا. کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ مجھے بتائیں طارق بھائی کہ یہ جو گلی محلوں کی جو آپ نے بات کی ہے، ہمارے پاس کوئی ان کا ڈیٹا ہے کہ ہمارے مطلب صرف پشاور کی اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ پشاور میں کتنے کلب ہیں یا کے پی میں کتنے کلب ہیں، کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہے یا رجسٹریشن کا کوئی سلسلہ ہے ان کی؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے پاس تقریباً اس وقت صرف پشاور ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، اباؤٹ 100 سے زیادہ ہمارے پاس جم ہے ادھر پشاور میں، صرف پشاور میں. جی. لیکن اس میں جو ایفیلیٹڈ رجسٹریشن کرانے والے 30-40 ہی ہوتے ہیں، مطلب 50-60% اس کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایفیلیشن فیس بالکل ہوتی ہے ہماری، تو مطلب بہت منیمم ہے، 3000 پر منتھ ہے. لیکن یہ تو ایک جسٹ ٹوکن وہ ہے کہ آپ کی ایک رجسٹریشن ہو جاتی ہے، آپ ایتھورائزڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں. تو زیادہ تر کلب اس کی طرف نہیں آتے کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ لڑکے مقابلے میں جائیں یا کریں، وہ اپنا ایک بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب تک گورنمنٹ کی طرف سے، میں بار بار اگر جس چیز کو کہتے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے ایک سسٹم نہیں بنایا جائے گا، ان کو جو ہے تو ایک اسٹریم لائن میں نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک آپ کو ان کو نہ رجسٹر آپ زبردستی کروا سکتے ہیں. کی جانب سے نہیں جاتی ہے جتنی بھی. دیکھیں جی ہماری تو بڑی دفعہ اس چیز پر باتیں بھی ہوئی ہیں. اگر آپ کا جب موضوع آئے گا آگے میں بولوں گا جو ڈوپنگ کا یا میڈیسن کا ہوگا، تو ہم بہت دفعہ اس پر عمل بھی ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ رزلٹ کچھ اور قسم کے نکل آتے ہیں. کوئی اس کے جب تک گورنمنٹ کا الٹا جو ہے وہ ذاتیات میں چلی جاتی ہے بات. مطلب یہ جو ٹسل ہے، پھر یہ پیرالزم ہے، یہ اس نے بھی ہماری پاکستان میں مختلف گیمز کو بہت زیادہ خراب کیا. اس کے اوپر آگے چل کے ہم بات کریں گے. یہ مجھے بتائیں طارق بھائی کہ ایک وقت تھا، آج سے اگر ہم 2 یا 3 دہائیاں یا 4 دہائیاں پیچھے جاتے ہیں تو پاکستان میں پہلوانی، اور خاص طور پر یہ پنجاب میں بہت زیادہ ہوتی تھی، پہلوانوں کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے ایک مخصوص وظیفہ دیا جاتا تھا. پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں کی میں بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ باڈی بلڈر یا وہ فٹنس ٹرینرز یا وہ لڑکے کہ جو صوبے کی سطح پر، پاکستان کی سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر کوئی میڈل جیتتے ہیں، کوئی اعزاز اپنے نام کرتے ہیں، تو حکومت ان کے لیے کوئی اس طرح وظیفے کا سلسلہ کرے. یہ آپ نے بہت زبردست اور بڑا ایسا بات کیا جو دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنے کی بات ہے، ہاتھ رکھا آپ نے. پہلے آپ نے پہلوانی کی بات کی. دیکھیں پہلے ہماری جو پہلوانی کا سسٹم تھا ایک دیسی کشتی چلتی تھی جو چند ایک ممالک میں کھیلی جاتی تھی، لیکن جب اس میں زیادہ ممالک کا رجحان ہے تو انہوں نے ٹیکنیکلی مطلب میٹ آ گئے، ان کے ایسے رولز اور ساری چیزیں چینج کی نا کہ وہ ہمارے پہلوان آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دور ہوتے جائے، اور وہ جو میٹ والی بالکل ایسا ہے جو ہماری دیسی کشتی کو تقریباً ختم کر دیا گیا. دامے درمے سوکھنے لگی ہے، لیکن کچھ مطلب وہ اس لیول کے نہیں ہے کیونکہ اب آپ کو انٹرنیشنل ایونٹ ہی ملتا ہے دیسی کشتی کا، تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ صرف انڈیا جائیں گے یا ساؤتھ کے 2-3 ملکوں میں چلے جائیں گے، تو وہ گیم تو ایک طرف رہ گئی. اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا میڈل اور وظیفہ جیتنے والے، میں اس کا آپ کو صرف ایک سمپل مثال دینا چاہتا ہوں. یہاں ہمارے ایک کھلاڑی تھا، وہ ترقی کرتا بلال نام ہے اس کا، تو جونیئر پاکستان بنا. پھر پاکستان کا جب مقابلہ، بلال آپ کا شاگرد ہی ہے میرے خیال سے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، میرا اسٹوڈنٹ ہی تھا. تو اس نے وابڈا نے اس کو ہائر کر لیا. ہم سے پوچھا، ہم نے کہا بالکل جاب پر میں کچھ باتیں کروں گا. تو وابڈا میں لگ گیا. جب یہاں پر ایک پشاور میں ہم نے 2021 میں پاکستان کا ایونٹ کروایا، یہ بھی آپ بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے ایونٹ یہاں پر نیشنلی میں کروا چکا ہوں، یہ جو بھی ہیں. تو اس میں اس نے وابڈا کو ریزائن کیا اور اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کیا. اس نے اپنے صوبے کی طرف سے اس نے پاکستان میں گولڈ میڈل جیتا. گولڈ میڈل جیتنے کے بعد وہ سلیکٹ ہوا جو ایشین چیمپئن شپ ہو رہی تھی ہماری کرغزستان میں، اس کے لیے اس کی سلیکشن ہوئی. پھر اس کو ہم نے انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا، وہ گیا باہر، اور وہ
اپنی جو کیٹیگری ہے اس میں ایشیا نمبر 4 اس نے پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد یہاں پر جب وہ واپس آیا تو ہم نے بہت دفعہ اپلیکیشنز دی کہ اس لڑکے نے گولڈ جیتا آپ کے نیشنل کے خلاف, پہلے بھی جیت چکا ہے, جونیئر پاکستان جیتا ہے, اب ایشیا نمبر 4 ہو گیا, تو اس کو کچھ سپورٹ دی جائے. ہم تقریباً 1 سال تک لگے رہے اس چیز میں, حکومت کے پیچھے, لیکن ہمیں تو گھاس نہیں ڈالے گی جو صحیح معنوں میں بات ہے. تو اس لڑکے کو پھر وابڈا نے دوبارہ ہائر کیا, تو آپ کی ابھی جو نیشنل گیم ہوئی ہے 2023 کی, اس لڑکے نے نیشنل گیم میں بھی گولڈ لے لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے صوبے کی آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں, آپ کی کیا توقعات. نام تو کہنے کو بہت ہے کہ جی میڈل جیتے ہیں, تو میڈل کے پیچھے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ دیکھیں اور ممالک کو اگر کوئی اولمپک میں جاتے ہیں تو ایک کھلاڑی پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے 20 سے 25 کروڑ کی. آپ نیرج چوپڑا کی مثال لے لیں, اس کو جو جیولن تھرو میں انڈیا نے سپورٹ کرنا شروع کیا 4 سال, تو 4 سال میں اس کے اوپر 23 کروڑ پیسے زیادہ ان کا اندازہ کریں پیسہ لگا. اس کو فکر ماض سے انہوں نے ہٹا دیا تھا, مختلف ملکوں میں ٹریننگ کے لیے بھیجے تھے, آپ کو پتہ ہے جو مہنگا دور ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے آپ کے اولمپک میں گولڈ لیا. یعنی وہ گولڈ ان کو 23 کروڑ روپے کا پڑا, لیکن کتنا بڑا نام ہے. جب آپ امریکہ یا اور ملکوں, وہ تو ان کی تو پھر انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی تو کچھ اور ہی سسٹم ہوتے ہیں. میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں, آپ کے پروگرام کو مجھے نہیں پتا کہ ٹائم کتنا ہوگا, لیکن بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. جب تک آپ اپنے کھلاڑی کو سپورٹ, ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے طارق بھائی, اور آج ہم نے صرف باڈی بلڈنگ کے اوپر بات کرنی, بے فکر. آپ جب تک اپنے کھلاڑی کو سپورٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, بالکل, تو کس طرح آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم میڈل لیں. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دے دی ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, لاسٹ جو نیشنل گیم ہوئی تھی 2019 میں, جی اس میں ہمارے ٹوٹل 10 گولڈ میڈل ہوتے ہیں. جی اس میں کیٹیگری وائز ہوتے ہیں نا, باڈی بلڈنگ کے. اس میں سے 8 گولڈ میڈل جیتے وابڈا نے. صحیح, 10 میں سے 8, 10 میں سے 8, اور 8 میں سے 5 کھلاڑی پشاور کے تھے. زبردست. آپ اندازہ لگائیں, آپ امیجن کریں اس چیز کو. آرمی نے 2 گولڈ لیے. جی, آرمی کا 1 کھلاڑی پشاور سے تھا, مومن جلول کا. یہ ذرا دوبارہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 8 میں سے 5 نیشنل گیم میں وابڈا نے 8 گولڈ میڈل لیے, اس میں سے 5 پشاور کے لڑکے. دیکھیں نا, آرمی نے 2 گولڈ لیے, اس میں 1 پشاور کا لڑکا. تو آپ خود سوچیں کہ اگر ان لڑکوں کو سپورٹ دی جاتی تو آپ کا صوبہ کہاں پہ کھڑا ہوتا نیشنل گیم میں. بالکل ایسے ہی ہے, وہ سارے صوبے کے ہوتے ہیں میڈل. آپ تو کسی بھی اگر ٹیم یونٹ میں جائیں تو آپ تو 1 گولڈ میڈل جیتیں گے نا. ہاکی کے اوپر آپ جتنا مرضی لگا لیں, جس گیم کے اوپر جو ٹیم ایونٹ جتنے پیسے لگا لیں, آپ کے میڈل کے چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں. جی, آپ انڈیویجولس پہ توجہ دیں, جس طرح مارشل آرٹس گیمس ہیں, باڈی بلڈنگ ہے, ساری چیزیں. اگر آپ کھلاڑی کو سپورٹ کریں, اس کو 6 مہینے سے آپ اپنی نگرانی میں لے لیں, اس کو ڈائٹ کا خرچہ دیں, اس کی کوچنگ کا بندوبست کریں, تو میڈل لینا تو ہمارے لیے بڑی, میں نے مثال دے دی آپ کو کہ یہ ہے. ایسے ہی ہے. تو اب تو وہ دور آ گیا کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں, دیکھیں گیم کی پروموشن کیا ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا کھلاڑی ایک جیتا نا, تو پیچھے اس کے پیچھے 100 لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم محنت کریں اور ہم بھی اس مقام پہ پہنچیں. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کھلاڑی جیتا ہے جی, اور اس کو انہوں نے زمین کے اندر گھسا دیا اور اس کو کچھ ملا نہیں ہے, تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو 10 لوگ اور پیچھے کہاں سے آپ کیسے آپ کہیں گے کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں. حوصلہ افزائی جب نہیں ہوگی تو کیسے آگے ہوگی. یہ تو آپ کسی بھی چیز میں چلے جائیں, جب آپ کی کسی بھی چیز میں حوصلہ افزائی نہیں ہے تو آپ ڈسہارڈ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. 100 میں سے 1 ہوگا جو کہے گا نہیں میں پھر کروں گا. تو اس دباؤ کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس میں اپنا حصہ ڈالے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تمام ہی کھیل اسی طرح سے. عمران بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پرائرٹیز کی بات ہے, جیسے طارق بھائی نے کہا نا کہ پرائرٹیز کی بات ہے. ایک چیز مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اس بات کے اوپر میرے خیال سے میں تقریباً پچھلے 20-22 سال سے رپورٹنگ میں ہوں. طارق بھائی مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سپورٹس کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. میں پچھلے 20-22 سال سے ہم یہ ایک چیخ رہے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک کھلاڑی کو نوکری دیتا ہے جی, اور وہ نوکری ایسی ہوتی ہے کہ جیسے باڈی بلڈنگ کا ایک پلیئر ہے جی, وابڈا نے اس کو اٹھا لیا یا آرمی نے اس کو اٹھا لیا, تو اس کا کام وہاں پر جا کے, جیسے وابڈا کے لائن مین ہوتے ہیں نا, وہ لائن مین بھی اعلیٰ کام نہیں کرتا, وہ صرف باڈی بلڈنگ کرتا ہے. اگر وہ ہاکی کا پلیئر ہے تو وہ ہاکی کھیلے گا, اور کرکٹ کا پلیئر ہے وہ کرکٹ کھیلے گا. اگر وہ باڈی بلڈنگ کا پلیئر ہے تو وہ صرف باڈی بلڈنگ کرے گا, اپنی جان بنائے گا, کھائے گا, پیے گا, دیٹس اٹ. جی, ایک ڈپارٹمنٹ ایک پلیئر کو نوکری دیتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے صوبے کے پاس تو سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. جی,
ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ایکسائز ہے, آپ نام لیں 600 ڈپارٹمنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, جی. صوبے کیوں نہیں دیتے؟ طارق بھائی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, اور اس پہ کوئی تجربہ نہیں ہوا آج تک. بے شمار مرتبہ میں نے, کم سے کم طارق بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے اس بات کو کئی مرتبہ ہائی ایپس کے سامنے, جو مطلب جو ذمہ دار لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں یا جو جن کا بنتا ہے کرنا, ان کے سامنے کئی مرتبہ طارق بھائی ایسا ہی ہم نے یہ بات اٹھائی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ڈپارٹمنٹ اگر نوکری دے سکتا ہے تو صوبہ کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی اگر کوئی پلیئر ہے جو میڈل جیت کے آیا ہے, گولڈ میڈل جیت کے آیا ہے نیشنل سطح پر, نیشنل گیمز میں جیتا ہے یا انٹرنیشنلی کہیں پہ گولڈ جیت کے آیا ہے, تو اس کے پاس تو بے شمار ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. طارق بھائی دیکھیں, میں نے جو ایک بات کی تھی نا کہ پریورٹیز کی بات ہے, جب آپ کی پریورٹیز نہیں ہوں گی, اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ نہیں ہے. جی. آپ کا جو فیلڈ ہے اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا بندہ اس کو ایڈ نہیں کرے گا تو اسی طرح کی چیزیں آئیں گی جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے. یعنی آپ کا مراد, آپ کا نشانہ جو ہے وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت. ظاہر سی بات ہے, مطلب کنسرن تو کھلاڑیوں سے وہی ہے. میں ذاتی طور پر کسی کو ایک آدھ لڑکے کو سپورٹ کر لوں گا نا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کا کام تو آپ کی پوری اسپورٹس کو اٹھانا اور چلانا ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ کیوں نہیں جاب دیتے یا کیسے جاب نہیں دے سکتے, ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری باڈی بلڈنگ کے جس طرح فرض کریں کوچز یا لیے جائیں, آج تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کو کوچ ایک اپنا ہائر کرنا ہے, آپ کا کون سی اچھا کوچ ہے, آپ کے پاس کیا ایسے کوالیفائڈ لوگ ہیں جو آپ ان کو دیں. میرے نالج کے مطابق, معلومات کے مطابق اس وقت ہمارے صوبائی اسپورٹ بورڈ میں صرف باڈی بلڈنگ کے 17 سے 18 کوچز کام کر رہے ہیں, جس کو میں نہیں جانتا. اچھا, اور وہ کوچ میں نہیں جانتا, اور ابھی بھی وہ ہڈن ہے. ایک کو شاید میں جانتا ہوں, دو جو وہ باڈی بلڈنگ کے نہیں ہیں وہ لوگ, وہ ایک ڈفرینٹ وہ ہیں, لیکن باڈی بلڈنگ کے نام پر جابز دی گئی ہیں, ان کو بھرتی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا باڈی بلڈنگ کے لوگ نہیں ہیں اور وہ باڈی بلڈنگ کے کوچز صرف ایک گیم کا حال نہیں. تو یہ آپ کے قلم اور کیمرے سے کیوں دور ہیں؟ تو ہم نے تو اس کے اوپر کئی مرتبہ آواز بھی اٹھائی ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پروگرام بھی کریں گے. بلکہ ایک چیز یہ ہے خاصہ کہ جو اسپورٹس کے ایڈوائزر ہیں سید فخر جہاں صاحب, انتہائی اچھے اور زبردست اور بھاگ دوڑ کرنے والے شخصیت ہیں, اور انہوں نے ہمارے ایک پروگرام میں جس میں رضوان آیا تھا, آپ بھی تھے, اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی مجھ سے کہ میں آپ کے پروگرام میں ضرور آؤں گا. تو انشاءاللہ العزیز محرم حرام کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ پروگرام کریں گے, حکومت کو ضرور بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا وجوہات ہیں, کیا مسائل ہیں, اور جو فیڈریشنز کے یا ایسوسیشنز کے اتنے گلے شکوے ہیں تو وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں. طارق بھائی ایک چیز مجھے اور بتائیں, نوجوانوں کے لیے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے یہ کھیل ہم اکثر بار بار کہتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں جب اسپورٹس کی رپورٹنگ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ یہ نہ صرف وہ اپنی تنسازی کرتے ہیں, اپنے جسم کو بہتر بناتے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ مختلف برائیوں سے بھی دور رہتے ہیں, نشے سے بھی دور رہتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کے لیے طارق بھائی کتنی ضروری ہے یہ گیم؟ دیکھیں, نوجوانوں کے لیے تو یہ ایک ضرورت تو ہے ہی, میں نے پہلے ضرورت کا لفظ استعمال کیا تھا. آپ چاہے کسی بھی گیم میں ہو, یہ باڈی بلڈنگ جو ہے نا, جو ویٹ ٹریننگ یا باڈی بلڈنگ آپ کی ہر گیم کی بیس ہے. یہ ایون کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, جو گیم آپ چاہے بیڈمنٹن کہہ رہے ہیں, آپ کو مضبوط شولڈرز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ٹینس میں آپ کو پاورفل ہے, اسکواش میں, آپ فٹ بال کہہ رہے ہیں آپ کو مضبوط تھائز کی ضرورت ہے, کاپس کی ضرورت ہے. جس گیم میں آپ چلے جائیں, آپ کے مسلز کے مضبوط ہونے کی بیس صرف یہ ویٹ ٹریننگ اور باڈی بلڈنگ ہے. تو یہ تو ہمارے نوجوان, تو اگر اس میں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دیکھ لیں, جو ہمارا فٹنس لیول ہے ٹیم کا, وہ کہاں پر ہے, اور باہر کا آپ دیکھ لیں وہ کہاں پر ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی دن ہوتا ہوگا جو وہ جم نہ جاتے ہوں, یا جو میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں, یا جم ان کی ایک جاب کا حصہ ہے. تو یہاں پر تو کبھی کبھی ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہیں پہاڑوں پر یا فلانا جو آپ نے کرنا ہے ٹریننگ کے لیے. مطلب ہر گیم کی بیس میں جب آپ کی یہ گیم بیٹھی ہوئی ہے تو آپ اس کو توجہ نہ دینا کا مطلب ہے کہ آپ کو تو نہ گیموں سے محبت ہے, نہ آپ گیموں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. بس ایک سلسلہ جو چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا. تو نوجوان نسل کو اگر انہوں نے کسی بھی گیم میں آگے بڑھنا ہے, ان کو لازمی اس کی طرف آنا پڑے گا. اس کے بغیر ان کا فیوچر مشکل. اور عام لوگوں کے لیے تو فٹنس, آپ کو پتہ ہی ہے کہ فٹنس ایسی ضروری ہے جیسے کہ دیکھیں زندگی کا ایک ٹائم تو مقرر ہے نا, ٹھیک ہے,
لیکن اس مقرر ٹائم تک آپ نے اگر اپنے آپ کو تکلیفوں میں, بیماریوں میں اور ان میں جانا ہے, وہ ایک دوائیں ہی کھانی ہیں, آپ نے میڈیسن کے زور پہ آپ نے زندہ رہنا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر آپ اس کی اویئرنیس دیں, سیمینارز کروائیں, جو کہ یہاں تو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں, تو جب تک ہم اپنے بچوں کو, نوجوان نسل کو اویئرنیس ہی دیں گے, ایون کہ اپنے جو مڈل ایج کے لوگ ہیں, جو اوور ایج لوگ ہیں, ان کو آپ جب تک اویئرنیس نہیں دیں گے تو وہ اس گیم کی طرف کیسے آئیں گے؟ یہ ہمارا مین وہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیں. اپنے نوجوان چې تاسو د مذاکرو دا خبرو کدا ډیره ضروری ده چې مطلب د حواله سره باقاعده تابع کیږي د داسې قسم له کانفرنسونو. نو په دې وجه باندې به اصل کې په ساينسي او اصولي خطوطو باندې هغه سلسله تر سره کیږي او بیا هغه مقاصد حاصلولو کې به مسانی پیدا کیږي. یو دماغ لو هغه نه پس بیا واپس راځو موږ سره. جی جناب, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میری پشتو اردو میں کیوں تبدیل ہو گئی ہے آپ کو آلریڈی معلوم ہے, لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں تنسازی کے حوالے سے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ خیبر پختونخوا سے کتنے بڑے بڑے نام مسٹر خیبر پختونخوا, مسٹر پاکستان اور دیگر کیٹیگریز میں آگے بڑھ رہے ہیں, باوجود اس کے کہ اب ہم ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ ان تمام باڈی بلڈرز کے سامنے ہیں, تمام تنسازوں کے سامنے ہیں. عمران بھائی, اگر ہم دیکھیں تو یہ مشکلات جو انہوں نے ایک ایک کر کے گنوائی ہیں تو ساری مشکلات کم ہے. ابھی جو انہوں نے گنوائی ہیں یہ کم ہے, میرے خیال سے اس سے کہیں زیادہ ہے مشکلات کا ان کو سامنا ہوگا. ابھی ہم 25 منٹ میں ڈسکس اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈریشنز کو یا ایسوسیشنز کو اگر آپ فنڈنگ نہیں کریں گے, اور پھر اگر آپ ان سے یہ توقع کریں کہ جی وہ سال میں 1 یا 2 صوبائی ایونٹ کریں, یہ اسی طرح سے کوئی ایک نیشنل لیول کا ایونٹ کریں, تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں, ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو کہ کرکٹ کے علاوہ کسی اور کھیل کے لیے اسپانسرشپ ڈھونڈنا میرے خیال سے بڑا مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ طارق بھائی اس بات سے میری اتفاق کریں گے کہ طارق بھائی آپ جب کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے اسپانسرشپ ڈھونڈنا؟ دیکھیں جی, میں نے 2004 میں یہاں پر مسٹر پاکستان کروایا, وہ یہاں پر 26 سال کے بعد ہوا. 26 سال بعد, تو 26 سال مین کے یہاں پر کسی نے اتنی ہمت ہی نہیں کی, کیونکہ یہاں اسپانسر لینا تو ایک ناممکنات میں سے ہے. وہ ہم نے اس وقت آپس میں ایک کچھ چندہ ڈال کے اور آپس میں 4-5 لوگوں نے ہم نے کر کے وہ کیا تھا ایونٹ. اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی. مجھے ابھی بھی اس لیے یاد ہے طارق بھائی کہ یہ قیوم اسٹیڈیم کے جمنازیم میں وہ ہوا تھا, اور سی ایم تھے اکرم دورانی صاحب, اور وہ آئے تھے, اور وہ یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں, وہ تھوڑی دیر رکیں گے اور اس کے بعد وہ ٹرافی صرف دیں گے اور چلے جائیں گے. انہوں نے ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی, لیکن ان کو وہ پروگرام اتنا اچھا لگا, وہ اس پروگرام میں میرے خیال سے 1.5 سے 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے سے زیادہ 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے. تو میری یاداشت اچھی ہے, بالکل یاداشت آپ کی اچھی ہے. تو نیشنل ایونٹ وہاں سے پھر ہم نے دوبارہ کروانے شروع کیے, اور اس طرح کے ایونٹس نقش بھی ہو جاتے ہیں ذہن. بالکل ایسی ہے, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا پوری پاکستان سے جو ہے وہ باڈی بلڈر ہے, اور ایک سے ایک خوبصورت جسم والا اور ایک سے ایک بہترین, وہ اتنا مشہور کون ہمارا یہ زبردست ایونٹ. جب آپ دیکھتے ہیں نا اپنی, تو وہ اکرم دورانی صاحب آدھا گھنٹہ انہوں نے ٹائم دیا تھا ہمیں کہ میں صرف آدھے گھنٹے کی لاؤں گا, لیکن وہ 2.5 گھنٹے سے زائد بیٹھے رہے, اور انہوں نے کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا میں مطلب یہاں سے ہلنے کی ان کی وہی نہیں تھی, کیونکہ جو چیزیں وہ دیکھ رہے تھے, جو بھی ہمارے جو جنہوں نے نہیں دیکھی ہوتی باڈی بلڈنگ, جب ایونٹس میں آتے ہیں اور وہ لوگوں کے جسم دیکھتے ہیں یہ بنے ہوئے, تو وہ ایک مشہور کون ایک انسان کی وہ ہوتی ہے, تو وہ اس کے لیے ہلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. گیم کی خوبصورتی, چونکہ یہ گیم ہے ہی خوبصورتی کی, تو جب اپنے مسل کو خوبصورت بنا کر وہ کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی اسپانسرشپ کی, تو اسپانسرشپ پشاور میں لینا تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ ناممکنات میں سے ہی کہہ سکتے ہیں, جان کو تسخیر کرنے کے برابر. ہمیں یہاں پر کبھی کوئی شاید ہی ایسا کوئی اسپانسر ملا ہو جس نے ہمارا ایونٹ, ہمارے اس جو گورنمنٹ تھی لاسٹ 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے, انہوں نے ہمارے 2 اسپانسر کر کے تو 2 ایونٹس پاکستان کے کروائے. میں یہاں پر 6 سے زائد مسٹر پاکستان کے ایونٹ کروا چکا ہوں. جو یہ ہمارے نیشنل چیمپئن شپس ہوتی ہیں وہ میں نے یہاں پر کروائی. نیشنل گیم کے دوران میں نے یہاں پر ایونٹس کروائے. سروس چیمپئن شپس نیشنل لیول کی کروائی. تو میں نے اس کا جب سے میں نے 2014 میں سیکرٹری بنا تھا پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا سیکرٹری, تو 8 سال میرا ٹینیور رہا, 2022 تک ایز اے سیکرٹری. اس دوران یہاں پر بے تحاشا میں نے نیشنل ایونٹس آرگنائز کروائے, اور اس کا یہی فائدہ ہو کہ لوگوں میں اتنا رجحان بنا کہ
اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو یہاں پر مسٹر پاکستان وغیرہ کو کوئی تصور نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی بن سکے گا. جی تو اب آپ کے پاس 4 سے 5 مسٹر پاکستان یہاں پر ہیں پشاور کے, KP کے جونیئر پاکستان یہاں پر کئی بن چکے ہیں نیشنل انٹرنیشنلی. میں نے جب اپنے لڑکوں کو سر سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے کبھی ہمارا کوئی کھلاڑی کبھی انٹرنیشنل ایونٹ پہ نہیں گیا. یاسین خان ہمارے بہت ٹاپ کے پلیئر ہیں, مسٹر پاکستان ہیں جو نیشنل گیمز کے چیمپئن, وہ 3 دفعہ رہ چکے ہیں. ان کو میں نے پہلی دفعہ چانس دیا باہر جانے کا. میں یہاں سے ان کو دبئی بھی کیا, ویتنام میں ان کو لے کر گیا جو ساؤتھ ایشین جو گیمز ہو رہی تھیں بیچ گیمز. تو پشاور کے میں نے 9 سے 10 لڑکوں کے انٹرنیشنلی میں نے ٹورز دیے, وہ گئے باہر اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے دنیا. اور یہاں پر سارے چیمپئن سب یہاں بن دیکھیں جو ہی یہاں سے شروع ہوئے نا, تو کیا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر ایک چیمپئن نکل دو اس کے پیچھے پھر لوگ, تو آج ہمارے ایسے سچویشن ہو گئی کہ پنجاب تو ہم سے 4-5 سال میں ایسا ہے کہ وہ پنجاب والے پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ پشاور سے کون آ رہا ہے, کون لڑکا آ رہا ہے, مطلب اتنی. تو ہم ہمیشہ صوبوں میں ہم نے ٹاپ کیا ہوا ہے 4-5 سال سے. ہم صوبوں میں ہماری پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو KP کی پوزیشن ہمیشہ بہتر رہتی ہے. ویسے یہ ہماری بڑی سکسیس بھی ہوگی کہ اگر ہم اس حوالے سے مشیر کھیل کو ایگری کر سکیں کہ وہ جس طرح سے آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے, اگر ہم سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی اس میں کامیاب ہو سکیں تو بہت بالکل ہم کریں گے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو انشاءاللہ استعمال کریں گے, مشرق سپورٹس کے اس پروگرام کو استعمال کریں گے اس پلیٹ فارم کو, تاکہ کھیلوں کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکے. دیکھیں ایک بہتر سپورٹس پروگرام کا مقصد صرف مہمانوں کو بلانا یا ان کے ساتھ بات کرنا یا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے ہٹ کے بھی ہونا چاہیے. اور دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم اگر ایڈوائزر سپورٹس کو یہاں بلاتے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. اور پشاور پریس کلب ہمارے پاس موجود ہے, وہاں پر بہترین سہولیات ہر طرح کی موجود ہیں. ایک سیمینار, ایک ورکشاپ یا ایک اویئرنیس سیمینار ضرور ہم کرائیں گے, تاکہ کم سے کم گیمز کے دوران جو ایسی چیزیں, دیکھیں بہت سارے کھلاڑی ہیں, طارق بھائی مجھ سے ضرور ایگری کریں گے اور ہم اس پہ بات بھی کریں گے, ان سے پوچھیں گے بھی کہ بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو گیمز کے دوران ایسی میڈیسن استعمال کر لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈوپنگ میں ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں. بالکل ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں, ایز ڈوپنگ ٹیسٹ میں پازیٹیو آ سکتی ہیں اور وہ پھر ان کو آگے جا کے نقصان دیتی ہیں. طارق بھائی ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں آپ اگر سپلیمنٹس کی بات کریں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر میڈیسن لیں, اسٹیرائڈز لیں, وہ تو ایک علیحدہ انجیکٹیبل جو ہوتے ہیں ساری چیزیں. اور جو بیچارے انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سپلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم ڈرگز نہ یوز کریں سپلیمنٹ. تو سپلیمنٹس کا یہ حال ہے کہ 95% سپلیمنٹس میں اسٹیرائڈ انہوں نے شامل کیے ہوتے ہیں, اور وہ مطلب یہاں پر مینوفیکچر پاکستان میں ہی بن رہے ہوتے ہیں, جن کو باہر کا کہہ کر بھیجا جاتا ہے یا فلانا. تو اس میں تمام یہ جو میڈیسن جو ہوتی ہے نا ٹیبلٹس کی, جو ان کو پیس کر اور سب اسٹیرائڈ شامل کیے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ سپلیمنٹ لیتے ہیں تو وہ ذرا اس سے وقتی طور پر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کا استعمال ختم ہوتا ہے وہ پھر ایک دم سے دیکھیں. ہاں یہ تو پورا ایک چیپٹر ہے جو کہ ڈوپنگ کا ہے. تو انوسینٹ لوگ اس کی طرف زیادہ پھنس جاتے ہیں, چونکہ جو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل باہر سے جو آتے ہیں سپلیمنٹس, وہ اب تو قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں. تو یہاں پر جو لوکل 10-15 ہزار کا ملتا ہے وہ یہ سارے, تو اس سے تو کڈنیز کے مسائل اور بڑے زیادہ مسائل ہیں جو, یعنی یہ صرف ڈوپنگ نہیں بلکہ ان کی صحت کے لیے بھی بڑا, صحت کے لیے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسٹیرائڈز کتنے خطرناک ہوتے ہیں. دیکھیں اسٹیرائڈ کیا چیز ہے, آپ کے باڈی میں ہر وقت ایک 2 عمل جاری رہتے ہیں, کیٹابولک سسٹم اور اینابولک سسٹم. مسلس کے ٹوٹنے کا عمل اور بننے کا عمل. جب آپ کے جسمان قدرتی بھی آپ کے اسٹیرائڈ بن رہے ہوتے ہیں جو کہ, تو جب آپ باہر سے اسٹیرائڈ لینا شروع کرتے ہیں اینابولک, تو وہ آپ کا کیٹابولک سسٹم کو ڈسٹرب نہیں روک دیتے ہیں. اچھا روک دیتے ہیں, وہ اس کو روک دیتے ہیں ٹوٹنے کے عمل کو, اور صرف بننے کا عمل تیز کر دیتے ہیں. تو وہ آپ کے مسلز بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس میں جو ایک مردانہ جو صلاحیت ہوتی ہے یا آپ کے سیکچول, تو اس میں وہ سب سے پہلے تو اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اس میں پھر کڈنیز آپ کے تو سیکنڈ نمبر پہ کڈنیز آ جاتی ہیں. بہت سارے ایسے مسائل قدرت کے نظام کو پورا بگاڑ دیتے ہیں. قدرت کے نظام کے ساتھ میرے خیال سے کم سے کم پنگا نہیں لینا چاہیے. بالکل. اور آج کل تو دیکھیں نا, یہ کہ ایک تو یہ کہ جو بہت اچھا پلیئر ہے وہ کوئی جا رہا ہے انٹرنیشنلی, وہ اگر وہ چھپ کے وہ بھی کرتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہے, بند ہے. یہاں تو اب یہ حال ہو گیا کہ جو ایسے جیمز ہیں جو میں بات کی تھی, ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کرو گے تو
बनोगे वरना तो नहीं। जिन्होंने मुकाबले तो में use हिस्सा नहीं करते हैं। लेना तारिक भाई, उनको भी अक्सर करते इस्तेमाल हैं, करते हैं, बिल्कुल नौजवान करते हैं। बेचारे देखिए, मासूम फंस जाते हैं इसमें। हर बंदा मुकाबले के लिए नहीं होता, लेकिन वो चाहता है मेरा जिस्म ऐसा हो कि लोगों को नजर आए। जो मैंने बात की मैं है टी-शर्ट पहना कि हूं तो एक कम से कम बॉडी नजर आए। क्रेज है ना, ये फितरी है हर मर्द के अंदर, या कि वो अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है, या तो उसके लिए वो उनके जो ये नॉन क्वालिफाइड और ये जो कोचेज़ हैं, मैं तो उनको कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वो इन बच्चों को ख़राब करने में लगे हैं, और उस पर उनको कौन रोक सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं तारिक भाई कि आपने कहा कि पेशावर में कुछ 100 से ज़ायद जो है वो क्लब्स मौजूद हैं, 30 से 40 ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड हैं और बाकी जो हैं वो गैर रजिस्टर्ड हैं, तो मयारी कितने हैं? आपको लगता है कि कोई ऐसे क्लब्स के जो जिनको आप कह सकें एज ख़ुद भी आप बॉडी बिल्डर रहे हैं, और फिर अब चूँकि आप कोचिंग भी करते रहे हैं, और फिर अब चूँकि आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो बहैसियत एक ऑर्गेनाइज़र आप अपने पेशावर के कितने क्लब्स को आप समझ सकते हैं कि जो मयारी हैं, या वहाँ पर जो है अपने बच्चों को जाना चाहिए? देखें, इस तरह के अगर आप इनको इस तरह बताना मुश्किल होगा कि किस तरह है, लेकिन आप इनको अगर ग्रेडिंग है ना कि ए और बी और सी, तो ए ग्रेड के आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो 15 से 18 क्लब होंगे। अच्छा, 100 में बहुत से कम है जी, बहुत कम। फिर अगर बी में चले जाए तो इस तरह 20-30 आप बी में ले लें। 50% से ज़्यादा जो हैं वो ऐसे हैं कि उनके जो इक्विपमेंट होते हैं वो बजाय इसके कि इंसान को बनाने की तरफ जाएं, उनको इंजरीज की तरफ ले जाते हैं। यानी हल्की फुल्की टेक्निकलिटीज आपको बिगाड़ देती बिल्कुल है। ऐसे ही देखें, आप कोई भी किसी भी आप मशीन पे बैठे हैं, कुछ करें, अगर उसका एंगल सही नहीं है तो वो तो आपके शोल्डर को डैमेज कर देगा, आपकी बैक बोन को डैमेज कर देगा, गर्दन को डैमेज कर देगा कहीं सही है। तो वो इस सब चीज़ों को चेक करने के लिए होती है एसोसिएशन। हम तो उनको एफिलिएशन सर्टिफिकेट ही उसको दिया जाता है जब 3 बंदों की कमेटी देखती है जाके किस ग्रेड में है, क्या करते हैं, और अगर वो बिल्कुल ही ख़राब उनका तो उनको तो एफिलिएशन नहीं दी जाती, इसलिए कोई आते नहीं है, बिल्कुल नहीं आते, इसीलिए नहीं आते भी हैं। वो अपना बिजनेस करते हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपने ब्रेक अगर नहीं लेनी है तो फिर मैं पूछ लूँ, अगर ब्रेक अभी लेनी फिलहाल ब्रेक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं तारिक भाई कि ये जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली हम अगर बात करें तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है बॉडी बिल्डिंग में? हमने कितने को मेडल जीते हैं, कितने को कंपटीशन जीते हैं, और फिर केपी में उसकी अगर हम थोड़ा सा बताएं कि केपी में जो लड़के हैं उन्होंने कितने कोई इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मेडल वगैरह जीते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो बात ये है कि आपने कहा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्या पोजीशन है उसमें। पाकिस्तान इस वक्त जो है, जो जितनी बॉडी बिल्डिंग का मैं आपको बता रहा हूँ उसमें तकरीबन 7 से 8 दफ़ा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, साउथ एशिया में 20 से ज़ायद हमारे पास खिलाड़ी मौजूद हैं पाकिस्तान के। इस तरह ही मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स में वो मेडल्स की एक तादाद है जो लंबी चौड़ी तादाद कहा था, तो मैं आपके पास एग्जैक्ट फिगर भी लिया था। तो इसी तरह मैंने आपको बताया ना कि मेरी इस आने से पहले पाकिस्तान पेशावर के लड़कों को या केपी के लड़कों को तो कभी इंटरनेशनल का स्टेज तो हवा भी नहीं लगने दी गई कि वो जाए, जाते तो मेडल लेते। अब ये जाना शुरू है, जिस तरह मैंने बताया एशिया में नंबर 4 आया, हमारे यासीन खान गए थे एशिया में, वो उन्होंने भी 4 पोजीशन दी मुख्तलिफ। तो किश्वर ने भी पिछले दिनों में पाकिस्तान में कुछ जीता है। पाकिस्तान में जो किश्वर ने मास्टर्स पाकिस्तान का टाइटल जीता, बहुत खूबसूरत जिस्म है, उसको हम बुलाएंगे। उससे मैंने कल रब्ता किया था, लेकिन वो मेरे ख्याल से गाँव में थे अपने दीर में। यासीन खान है, उन्होंने जो हमारी नेशनल गेम की जो नेशनल चैंपियनशिप होती है वो 3 टाइम जीती हुई है। इसी तरह मोमिन खान है, मिस्टर पाकिस्तान है, मतलब हमारा अहमद खान है, मिस्टर पाकिस्तान है। अहमद खान जब मिस्टर पाकिस्तान बना था तो वो अच्छा स्वाद का लड़का एक मिस्टर पाकिस्तान है, अच्छा ग्राम बाजा, ज़बरदस्त। वो 2 साल पहले, मैं 3 साल पहले गया था स्वाद किसी इवेंट पे, तो वो मुझे लेकर, उसकी ड्यूटी थी मुझे लेकर जाना ना इवेंट पर या जो भी है। तो उसको मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं आ रहे इसमें नेशनल लेवल पे, वो वहीं पर करता था। तो उसने कहा जी बस ये, मैंने उसको कहा कि तुम 2 दिन के अंदर पेशावर में तुमने पहुंच जाना है। अच्छा, वो पेशावर आया और मेरा जो स्टूडेंट था अख्तर बिलाल, उसके जिम में मैंने उसको एक कमरे में, जो उसका कमरा था उसमें हमने को 20 दिन उसने ट्रेनिंग हमने उसको यहाँ पर करवाई। अच्छा, तो उसने नेशनल चैम्पियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल लिया। क्या बात है, 20 दिन की मेहनत। तो देखें अगर फौरन ही 2-3 महीने की मेहनत होती तो फिर तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको फिर कर लिया आर्मी ने फौरन, जब देखा उन्होंने मुझसे, उन्होंने पूछा कि हम इसको, तो मेरा तो ये है कि मैं तो लड़कों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब इनकरेज भी करते हैं, और जाहिर बात है कि डिपार्टमेंट, तो वो आर्मी ने उसको लिया
جی۔ اور اس نے 2022 کے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیت لیا. زبردست، ماشاء اللہ. تو ایسا وہ لڑکا ہے. یقیناً. اور ناظرین، جس طرح سے ہم بتا بھی رہے ہیں آج کے پروگرام میں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے کہ جس میں حوصلہ افزائی ہو اور پھر حکومت کی جانب سے جو ہم نے آئیڈیا دیا ہے کہ اگر اس کی سرپرستی میں یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو میرے خیال سے کامیابیاں ہم سمیٹتے جائیں گے. بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. جی جناب، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں تنسازی کے حوالے سے اور یقیناً ہم نے بہت ساری چیلنجز کی بھی بات کی اور پھر آج اس آخری مرحلے میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے عمران بھائی کہ کس طرح سے یہ اسٹیرائڈ اور دیگر چیزیں کتنا نقصان پہنچاتی ہیں. یہ ایک عام ایک جنرل کویسچن ہے طارق بھائی، ایک عام شہری کا جو باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اچانک ہی ایک لڑکے کا جسم مہینوں میں جو ہے ایک دم سے اتنا زبردست بن جاتا ہے، تو کیسے وہ، اور پھر یہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے، اسٹیرائڈز کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک چیز بتائی کہ سب سے پہلے جو آج کل یہ ینگ لڑکوں کو دی جاتی ہیں اسٹیرائڈز اور سارے، جی ینگ لڑکوں کے لیے تو ایسا نا کہ آپ ان کے فیوچر کو ختم کر دیں، ان کی جو ایک اپنی زندگی ہوتی ہے ذاتی، اس کو آپ ختم کر دیں. کیونکہ اس میں دیکھیں آپ کی ہارٹ بیٹ کے چینجنگ آ جاتی ہیں، آپ کے کڈنیز کا کام افیکٹ کر جاتا ہے، آپ کی مردانہ طاقت کو ختم کر دیتا ہے وہ تقریباً. جی اس میں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ نے اسٹیرائڈ لیے ہوئے ہیں، تو آپ کی کوئی بھی وین ڈیمیج ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی وین آپ، کیونکہ یہاں پر تو میں نے پہلے بتایا 95% جو کوچز ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں. جی وہ تو بس ایک نام سنا ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ کو اسٹیرائڈ بیچتے ہیں. ان کا کام تو یہ ہے کہ 1000 روپے کی چیز آپ کو 10,000 میں دے دیں گے. حکیم خطرہ جان بن تو جاتے ہیں. یہی ہے. تو عام لوگوں کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ ان بچوں کو اس چیز کی طرف جانا تو ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. جو اگر ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں، یہ کریں، تو ان کی رپورٹ کرنی چاہیے. تو بالکل یہ اس پلیٹ فارم سے ہم جتنے بھی بچے ہیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں یا پلان کر رہے ہیں کہ ان چھٹیوں میں یا آنے والے دنوں میں وہ باڈی بلڈنگ کو اپنائیں اپنی جسم کو بہتر خوبصورت بنانے کے لیے، تو ان سے گزارش ہے کہ ضرور کریں. یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، آپ کے جسم کو بنائے گی، آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی، آپ کی خوبصورت فزیک بنے گی. لیکن خدا را اپنے مستقبل کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ بالکل مت کھیلیں. یہ سپلیمنٹس اور اسٹیرائڈز ان ساری چیزوں سے دور رہیں تاکہ آپ کی صحت بھی محفوظ رہے اور آپ خود بھی محفوظ رہے. طارق بھائی، خیصہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ طارق بھائی کے ہاتھ سے بہت سارے لڑکے ہیں کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں گئے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ ایک کوچ ایک کسی بھی گیم میں جو کوچنگ کرتے ہیں وہ ایک بڑی محنت سے لڑکے تیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس جابس کا ایک ایسا زبردست سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان لڑکوں کو اٹھا لیتے ہیں. طارق بھائی، کتنے کو لڑکے اندازاً آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھرتی ہوئے ہوں گے؟ 8 سے 10 سال میں اگر آپ لیں نا، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک لڑکا فہیم تھا، وہ بھی اسٹیرائڈ کی اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے بالکل یاد ہے. بہت خوبصورت اس کا جسم تھا اور لاہور میں تھا میرے خیال سے. وہ ان دنوں میں مسٹر پاکستان کی تیاری کر رہا تھا، اس سے 1 یا 2 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور کیا خوبصورت اس کا جسم تھا. وہ پشاور میں تحصیل کے قریب رہنے والا لڑکا، میں جانتا تھا اس کو. تو اس کی بھی جاب پہلے پولیس میں اس کو کافی سال وہ نہیں ملی، پھر 12 اس کو میں نے پھر لگوا دیا تھا وابڈا میں. وہ اسٹارٹ تھا. پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی جگہ یاسین خان، جب یہ جس کا میں نے نام لیا، یہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ تھا، یعنی جو بھی میں یہاں پر ایک ڈیزرونگ لڑکا ہوتا تھا، اچھا میں ان کو نام دیتا تھا. اس طرح آرمی نے بہت سارے لڑکوں کو ہائر کیا. ٹھیک ہے، ریلوے میں کافی لوگ گئے. ریلوے کی پوری ٹیم ہی تقریباً 70-80% پشاور سے ساری بلانگ کرتی ہے. تو اس طرح یہ لڑکوں نے 40 سے 50 لڑکا جو ہے آپ کا پشاور کا یہ امپلائمنٹ تھرو ہوا. میں نے بتایا نا کہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر فیڈریشن آنے کا بینیفٹ صحیح کھلاڑیوں کو پہنچانا. صحیح مطلب پہلے تو زیادہ تر مطلب پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے سارا، ہم نے گیم سے ساری اپرچونیٹیز زیادہ تھی، وہیں کے لوگ ہوتے تھے. لیکن اب ایک سلسلہ ایسا چل پڑا ہے کہ اب خود ڈپارٹمنٹ پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی کا نام دیں، کسی لڑکے کا، تو ہم اس کو ہائر. احمد ایک لڑکا جو مسٹر پاکستان بنا تھا، اس کو بھی ہائر کر. وہ بیچارہ بوریاں اٹھاتا تھا. جب اس نے مسٹر پاکستان جیتا نا، وہ بوری اٹھانے والا تھا. پشاور کا ہے وہ، پشاور کا. تو وہ لڑکا مسٹر پاکستان بنا، اس کو وابڈا میں کرایا. اس نے پھر 3 دفعہ نیشنل چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل لیا. تو مطلب اس طرح جب آپ لڑکوں کو نکالتے ہیں، جس طرح میں نے سواد کے لڑکے کی بات کی، تو وہ آرمی میں ابھی
ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس نے بھی نیشنل گیم میں گولڈ جیتا. دیکھیں جی اصل بات ہے ہاتھ سے پکڑ کر ٹریک پہ ڈالنا, اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر جن کے اندر گٹس ہوتے ہیں, جن کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں, جو آگے بڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, تو وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ طارق بھائی آپ کو یقیناً آپ کو جو ہے اس بات پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنے سارے 40 سے 50 لڑکے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کی زندگی بن گئی, ان کا فیوچر بن گیا. طارق بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈریشن ہو یا ایسوسیشن ہو, یہ جو پیرلزم ہے متوازی تنظیم بن جاتی ہے, متوازی فیڈریشن بن جاتی ہے, ایک ہی طرح کے جو ہے وہ گیم ہے اور 2 لوگ ادھر جا رہے ہیں, 3 لوگ ادھر جا رہے ہیں, 4 لوگ ادھر جا رہے ہیں, تو یہ جو متوازی فیڈریشنز اور ایسوسیشنز بنتی ہیں یہ کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں گیمز کو, اور خاص طور پر پھر پاکستان میں یہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشنز کتنی ہیں کوئی؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک جنرل بات کروں گا, جو آپ نے کہا کہ پیرلزم ایک ناسور ہے, بالکل ایسا کینسر ہوتا ہے نا, یہ جب ناسور لگتا ہے تو پھیلتا ہے, یہ کافی پھیل چکا ہے یہ. اب پھیلا کس طرح ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, جب 2012 میں جب ایک پاکستان اسپورٹ بورڈ اور گورنمنٹ نے ایک پیرالل اولمپک بنائی اور جو ایک جنگ شروع ہوئی, بالکل تب سے چل تو ظاہر ہے اس اولمپک کو جو پیرالل بنی اولمپک کو چلانے کے لیے فیڈریشنز ہی ان کو کرتی ہیں نا, پھر انہوں نے فیڈریشنز بنائیں پیرالل فیڈریشنز. پھر ہر فیڈریشن کو آپ کے صوبوں میں بھی نمائندے چاہیے ہوتے ہیں, پھر انہوں نے صوبوں میں نمائندے اپنے بنائے پیرالل. اسی طرح پھر وہ نیچے تک یہ ناسور ہے پھیل گیا. ایسا ہی ہے بہت ساری گیموں میں اب یہ پیرالزم تقریباً ختم ہو چکا ہے, لیکن اتنی پاپولیرٹی ہے باڈی بلڈنگ کی یا اس گیم کی, یہ پاکستان کا کرکٹ کے بعد سب سے مقبول ترین گیم دنیا بھر میں, یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. بالکل ایسے ہی, کوئی شک نہیں. تو آپ کسی بھی ایونٹ میں چلے جائیں, آپ کو ہزاروں اسپیکٹر, آپ اناؤنس بھی نہ کریں آ جائیں گے لوگ. تو جو پیرالزم پھیلی ہمارے پھر خاص طور پر باڈی بلڈنگ میں, جو اس میں ایک بہت بڑا کردار پاکستان اسپورٹ بورڈ کا بھی ہے. آپ شاید اس بات کو سن کر حیران ہوں گے کہ میں 8 سال سے پاکستان کا سیکرٹری رہا ہوں, 14 سے 22 تک, اور 22 سے ابھی میں ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں. آج تک پاکستان اسپورٹ بورڈ نے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا سنگل. تو آپ اندازہ آپ کس طرح ہم لڑکے باہر بھیجتے ہیں, بہت مطلب ایک مشکل حالت میں. سر بہت شکریہ, چونکہ ٹائم ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں سنتے رہیں. طارق پرویز صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے, اور آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور چیلنجز بہت ساری ہیں, لیکن اقبال فرماتے ہیں نہ ہو نومید نومیدی, زوال علم و عرفاں ہے امیدی, مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. عمران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اس شعر کے ساتھ کہ جو چاہتے ہو امر دل کی چاہتے رکھنا, وطن کے نام ہی ساری محبتیں رکھنا. اجازت دیجیے.